اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 9 اظہار، تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 1۔ حروف حلقی 6 ہیں: حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی آئے تو نون کو ظاہر کر کے بلا غنہ کے جلد پڑھیں گے، اس کو اظہار کہتے ہیں۔ طیرن ابابیل، نار حامیۃ، لمن خشی من غیرہ یومئذ منہ خطابا، من عین آنیۃ، کفوا احد، فمن عفی من اخیہ من اذن، کتاب حکیم، عذاب غلیظ، حاسد اذا حسد۔ ناظرین، اس میں دیکھا جائے تختی بہت آسان لگتی ہے، آسان ہی ہے لیکن سمجھنے کی ضرورت ہے اس میں۔ جیسے اس کے اندر تختی میں کہا گیا کہ تنوین اور نون ساکن۔ تنوین تو کہتے ہیں 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش کو، ان تینوں کے مجموعے کا نام ہے تنوین۔ اور نون ساکن اس کو کہتے ہیں جس نون پر جزم ہو، اس کو نون ساکن کہتے ہیں۔ یہ 2 چیز کے بارے میں جو ہے مکمل 4 تختیاں ہیں۔ یہ پہلی تختی ہے، یہاں دے دیا گیا ہے، یہ پہلی تختی ہے۔ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ 3 چیزوں میں سے تنوین یا نون ساکن کے بعد حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، یہ 6 حروف میں سے کوئی بھی حرف ان تینوں کے بعد، ان چاروں کے بعد سے، یعنی 2 زبر کے بعد یا 2 زیر کے بعد یا 2 پیش کے بعد یا نون ساکن کے بعد، تو 4 ہوئے۔ اس حساب سے تنوین کو تینوں کو نام ملا کے تنوین ہے، تو ان تینوں کو پلس جو ہے نون ساکن کو ملاتے تو 4 چیزیں ہوں گی۔ 4 چیزوں کے بعد یہ 6 حرف میں سے کوئی بھی ایک حرف آئے بعد میں، پہلے نہیں بعد میں۔ جیسے یہاں جو ہے لمن خشیہ، دیکھیے لیمن نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد خشیہ۔ اس میں دیکھا جا سکتا ہے نون ساکن ہے تو اس کے بعد حرف حلقی کے 6 حرف میں سے جو ہے خا آ کر ہے۔ اس طریقے سے دیکھا جائے ہر چیز میں جو ہے ایسے ہی ہے۔ یہاں دیکھیے جیسے 2 زبر کے تنوین کے بعد حمزہ آ کر ہے، 2 پیش کے تنوین کے بعد ہا آ کر ہے، نون ساکن کے بعد خا آ کر ہے، نون ساکن کے بعد حرف حلقی کے 6 حروف میں سے غین آ کر ہے۔ اس میں دیکھیے 2 زیر کی تنوین کے بعد عین آ کر ہے، نون ساکن کے بعد ہا آ کر ہے، اور یہاں دیکھیے 2 زیر کی تنوین کے بعد، یہاں 2 قیدیں ایک ساتھ، نون ساکن کے بعد عین آ کر ہے، یہاں جو ہے 2 زیر کی تنوین کے بعد حمزہ آ کر ہے، 2 زبر کی تنوین کے بعد حمزہ آ کر ہے، نون ساکن کے بعد عین آ کر ہے، یعنی حرف حلقی کے 6 حرف میں سے عین آ کر ہے، تو اس وجہ سے اس نون ساکن کو بغیر غنہ کے پڑھیں گے، بغیر غنہ کے ملا کر جلد پڑھیں گے، یعنی فمن عفیہ کر کے پڑھیں گے۔ فمن عفیہ پڑھنا غلط ہوگا۔ جتنی بھی جہاں بھی یہ حرف تنوین یا نون ساکن کے بعد یہ 6 حروف آئے، 6 حروف میں سے کوئی بھی ایک حرف آئے تو اس وقت جو ہے غنہ کے بغیر پڑھیں گے۔ غنہ کریں گے تو وہ طریقہ غلط ہوگا، قاعدے کے خلاف ہوگا، اور وہ جو ہے تجوید کے بھی خلاف ہوگا۔ تجوید کا اعتبار جو ہے حروف کی ادائیگی، قواعد کے جو ہے فالو کرنے سے جو ہے تجوید کی ادائیگی ہوتی ہے۔ من اخیہ، یہ ہمیں دیکھیے نون ساکن کے بعد حمزہ آ کر ہے، اور یہاں بھی نون ساکن کے بعد حمزہ آ کر ہے، اس لیے یہ نون ساکن کو ظاہر کر کے بلا غنہ کے جلد پڑھیں گے۔ کتاب حکیم،
اگر کسی نے ایک سوال کر دیا کتاب حکیم کیوں پڑھتے ہو بھائی، کتاب حکیم پڑھو، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان سے یہ کہا جائے گا کہ بھائی دو پیش کی تنوین کے بعد، یعنی تنوین یا نون ساکن کے بعد، پہلے تو یہ بتانا ہے ان کو تنوین یا نون ساکن کے بعد حرف حلقی کے 6 حرف میں سے کوئی بھی حرف آئے تو تنوین یا نون ساکن کو ظاہر کر کے بلا غنہ کے جلد پڑھیں گے۔ یہاں جو ہے 2 پیش کی تنوین آ کر ہے، اس کے بعد حرف حلقی کے 6 حرفوں میں سے ہا آ کر ہے، اس لیے جو ہے 2 پیش کی تنوین کو بغیر غنہ کے پڑھنا چاہیے۔ یہ ان کو اس طریقے کا ان کو جواب دینا مناسب ہوگا۔ عذاب غلیظ، تو یہاں بھی 2 پیش کی تنوین کے بعد غین آ کر ہے، تو 2 پیش کی تنوین کو ظاہر کر کے بلا غنہ کے جلد پڑھیں گے۔ حاسد اذا حسد، 2 زیر کے تنوین کے بعد حمزہ آ کر، حرف حلقی کے 6 حروف میں سے حمزہ آ کر ہے، اس لیے 2 زیر کی تنوین کو ظاہر کر کے بلا غنہ کے جلد پڑھیں گے، اس کو اظہار کہتے ہیں۔ ناظرین آپ کو تو تختی سمجھ میں آ گئی ہوگی، انشاءاللہ آگے بھی آگے تختیوں کو بھی اس سے اور بہتر سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اگر کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو کمنٹ کریں، تو انشاءاللہ اس سلسلے میں بھی اس کا میں جواب دے دوں گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔